اس شعر کے ساتھ کہ ہر شخص کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوں میں، ہر شخص کی میں ہوں عارف محمد، کیمرہ مین سہیل خان بلوچ کے ساتھ۔ منافق نہیں ہوں میں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنے اور آپ کے قائد فخر پاکستان بین الاقوامی ٹریڈ لیڈر چودھری محمد یاسین خطاب کرنے جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب العزت کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے CDA مزدور یونین کے تمام معزز قائدین، میری قابل احترام بہنوں اور میرے عظیم محنت کا ساتھیوں، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ایک سوشل میڈیا کے میسج کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں آپ اکٹھے ہوئے، اور سب سے بڑھ کے یہ جو ہمارے ماسٹر رول ڈیلی ویز کے مظلوم لوگ ہیں، یہ جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں بات بھی کروں گا۔ ان کا سٹیج کے اوپر قاری عبید الرحمن ستی صاحب، بڑی محبتیں آپ نے ہمیشہ ہمیں دی ہیں، آپ کی بڑی شفقتیں رہی ہیں۔ میں ان کا خصوصی طور پر جو مؤذین سید پور حاجی شکور صاحب سے لے کے چوری منیر صاحب تک، یہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں، میں اگر کسی کا نام نہ لے سکوں، میرے لیے سارے ہی بہت قابل احترام ہیں۔ میں اور میرا یہ جو باہر کھڑے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں، جو میرے محنت کا باہر کھڑے ہوئے، ان کے لیے میرا خصوصی سلام ہے کہ آج ایک سمندر ہے مزدوروں کا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس 3 سال کے اندر جس طریقے سے ٹریڈ یونین کو انتظامیہ نے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے، ایجنٹوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا، اسے اس سطح پہ لانے کے لیے جو CDA مزدور یونین نے ایک نام پیدا کیا تھا مزدوروں کا پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، اور ایک ہمارا پریشر تھا، دباؤ تھا، یونین ہوتی ہی دباؤ اور پریشر کا نام ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کردار ہے۔ اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے اور آپ کردار کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں تو بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے آپ کلمہ حق کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مزدوروں کا 65 کروڑ، یہ میں آج دستاویز دکھاؤں گا آپ کو، اگر آپ مزدوروں کا، یتیموں کا، بیوہ کا، ان کے 65 کروڑ کے غبن میں، کرپشن میں آپ نے نیب کے ملزم بن جائیں، نیب آپ کو گرفتار کرے، اور ابھی آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے، اور آپ کو میں یہ یہاں کہتا ہوں، اللہ تو دیکھتا ہے نا، یہاں تو ناانصافیاں ہو جاتی ہیں دنیا میں، وہاں نہیں ہوگی۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ وہاں ایسے ترازو ہوگا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی 3 دفعے اللہ کی مہربانی سے ان مزدوروں کے طفیل موقع دیا، اور اللہ نے اپنے ہی بندوں میں سے جب ایسے بندوں کا چناؤ کرتا ہے میرا رب، تو پھر ساتھ یہ بھی میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی عبادت میرے اس مخلوق کی خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے۔ جس کو یہ موقع اللہ دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو پھر ذرا سوچئے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں۔ میری باتیں سننا آپ نے، آج ہم گناہگار لوگ ہیں، بہت سارے ہم دینی فرائض بھی پورے نہیں کرتے، لیکن یہ جو اللہ نے ہمیں منصب عطا کیا، یہ موقع دیا مجھے اور میرے سارے ساتھیوں کو کہ اب اگر میری مخلوق کی خدمت کرو گے تو یہ عبادت ہے، میں آپ کی بخشش کر دوں گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، 2006 میں جب پہلی دفعہ میں بطور نمائندہ یا میری ٹیم CBA بنی، تو میرا مشن ہی ایک تھا، وہ تھا رنگ، نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر تمام مزدوروں کی خدمت۔ کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی مذہب نہیں، ہم سارے مزدور ہیں۔
یہ میں اکثر کہتا تھا اور کہتا رہوں گا کہ ہمارے دکھ بھی سانجھے ہیں, ہمارے سکھ بھی سانجھے ہیں. جب ہم 2006 کے اندر آئے تو نہ تو سی ڈی اے کے اندر پلاٹ کا تصور نہیں تھا, سوچ بھی نہیں تھی, خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. اوور ٹائم بند تھا, کوئی حج پالیسی نہیں تھی, پروموشنیں بند تھی, مزدوروں کو 6 سے 7 ہزار تنخواہ ملتی تھی, ظلم کی انتہا تھی, اور صبح سے لے کے شام تک لوگ کام کرتے تھے. میں سینیٹیشن کی اکثر بات کرتا ہوں, میں کہتا تھا کہ اس خوبصورت شہر میں, حکمرانوں کے شہر میں, ہماری وہ مائیں اور بہنیں اس وقت صفائی کے لیے نکلی ہوتی ہیں جب ملک کے حکمران سوئے بیٹھے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, CDA مزدور یونین. لیکن ان کے لیے سائٹ آفس نہیں, آج بھی نہیں ہے, ان کے لیے دفتر ہی نہیں ہے. اور بڑی مزے والی بات یہ تھی کہ جن کالونیوں میں وہ رہتے ہیں وہ نالوں پہ آباد ہیں, وہ بھی پاکستانی شہری ہیں. ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی, اور ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہم نے ساری چیزیں بلائیں, لیکن میں نے اور میرے ساتھیوں نے مسیح برادری کو اٹھا کے ایک مضبوط قوم کے طور پہ, مزدوروں کے طور پہ کھڑا کر دیا. پھر میں نے ہمارے نبی کی تعلیم کے مطابق, اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام مذاہب کا احترام کرو. میں نے کرسمس کے بڑے بڑے میلے کرائے شہر کے اندر, آج نہیں ہو رہے, میں نے کیے کرسمس میلے. میں ہر کرسمس کے اوپر جاتا رہا. میں نے مذہبی ہم آہنگی کا درس دیا جس کی بہت سخت ضرورت تھی. اور پھر ساتھ ہی میں اپنے ان مسیح بھائیوں کو خصوصی طور پہ سینیٹیشن کے ان ساتھیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے اوپر وہ ہمارے جلوس میں کیا خوبصورت ماحول تھا. یہ لوگوں کو آج کے دن میں کہتا ہوں کہ میں نے 2006 میں جب پہلی دفعہ ہم سی بی اے بنے تو آتے ہی میں نے 2000 عید کا اعلان کروا دیا سب کے لیے. اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ چودھری ہے تو اس کو 3000 دے دو, یہ راجہ ہے تو اس کو 6000. سارے مزدوروں کی نمائندگی کرتا تھا اور مزدوروں کے لیے آواز اٹھاتا تھا, اور مزدوروں کی بات کی 2000 سب کا, کرسچین مسلمان سب کے لیے, اور ان کے دونوں مذہبی تہوار پہ, ایسٹر اور کرسمس پہ, اور مسلمانوں کے عید الاضحیٰ اور عید الفطر پہ. پھر اس کو وہاں نہیں رکا, کوئی لوگوں کا مطالبہ نہیں تھا کہ جی ہماری اور بڑھا دیں. لوگ بہت خوش تھے, لیکن لیڈر کا کام ہے کہ وہ خوب سے خوبتر کی تلاش میں نکلے. وہ اپنے ان ملازمین کے, یہ جو میرے محنت کش اسلام آباد کو بنانے والے بیٹھے ہوئے, ان کے ان کے بچوں کی خوشحالی کے لیے کام کرے, ان کے لیے صحت کی پالیسیاں بنائے, ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے, ان کے لیے مکانوں کا بندوبست کرے. یہ ہے ٹریڈ یونین, یہ نہیں ہے یہ جو وہ چکے, یہ ٹولہ جو تھا, لوٹ مار کا بازار جنہوں نے گرم کیا. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو اللہ بخشش فرمائے. وہ بھی اس طرح کی گفتگو کیا کرتا تھا. وہ میرے والد صاحب کے بارے میں, چودھری صاحب, پریشانی کی بات نہیں ہے, جو بھیو گے نا وہ جو گے وہی کاٹو گے, جو بیج رکھا تھا وہی کاٹا انہوں نے. تو وہ میرے والد صاحب کے بارے میں بات, میرا تعلق فیصل آباد سے ہے, فخر سے کہتا ہوں, لیکن یہی میرے والد صاحب کی اس قبرستان کے اندر, یہاں پہ میرے والد صاحب کی قبر ہے. اب میرا جینا مرنا یہی ہے. تو میں جب اس نے میرے والد صاحب کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا, مرحوم سردار اقبال ڈوگر تھا, میں سیکنڈ لائن میں کام کرتا تھا, اور انزیب خان تھا. میں نے کہا کہ اگر مزدور کو یہ پسند ہے کہ وہ نعرے لگائیں, چودھری یاسین کسی کی بیٹی کی, کسی کی ماں کی, کسی کی بہن کی بات کریں, یا کسی کی کردار کشی کرے کسی لیڈر کی, اور مزدور نعرے لگائیں چودھری یاسین زندہ باد, تو پھر میں بھی یہی کام کروں گا. اگر مزدور کہیں کہ چودھری صاحب, امان اللہ صاحب, ہمارے مسائل بتائیں, وہ جو ہمارے پلاٹ تھے چودھری یاسین نے تو اپنے دور میں 4000 دیے, 4000 منظور کروائے, وہ کہاں ہیں؟ جو آپ ہمیں ڈبل بیسک کی بات کرتے تھے کہ تنخواہیں ڈبل وہ کہاں ہیں؟ یہ مزدور کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھے.
اور پھر ہمارے بچوں کی بھرتی کہاں ہے؟ اور آج ہمارا والی وارث کوئی نہیں. کوئی کہتا ہے میر کے متحد ہو, کوئی کہتا ہے سی ڈی اے. ہم کس کے ملازم ہیں؟ میں کہتا ہوں, چودھری یاسین کہتا ہے آج بھی ہم سی ڈی اے کے ملازم ہیں. میں نے فیصلہ کرایا تھا ہائی کورٹ سے. یہ تمام فائلیں میرے پاس ہیں, جس کو چاہیے لے سکتا ہے. میں نے سی ڈی اے مزدور یونین اللہ کی مہربانی سے جب یہ MCI بن رہی تھی تو ہمارا گناہ یہ تھا بھائی. میری بہنوں, میرے بھائیوں, سوچیں آپ کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہوا ہے, آپ دارالحکومت کے ملازم ہیں. میرا گناہ کیا تھا؟ میں جب عمرے سے آیا تو MCI بن رہی تھی. مجھے MCI پہ اعتراض نہیں ہے, میں اداروں کے خلاف نہیں ہوں, جمہوری آدمی ہوں. مجھے یہ اعتراض ضرور تھا کہ میرے مزدور کا کیا بنے گا, ہمارے پلاٹوں کا کیا بنے گا, ہمارے اسکیلوں کا کیا بنے گا. میں ان کو 20% میں نے بڑھائی تنخواہ ان کی, رینٹنگ سیلنگ ان کو ملتی ہے. جو 6,000 مزدور لیتا تھا آج 60 سے 70,000 لیتا ہے. میں نے ایک کرسچین بھائیوں کے لیے پروگرام کیا آج ٹی وی پہ 66 کوارٹروں کے اندر, تو مجھے اینکر پرسن کہتا ہے جب اس نے ایک بی بی سے پے سلپ مانگی تو اس پہ لکھا ہوا تھا 27 سے 28,000 تنخواہ, 30,000 تنخواہ. اس وقت حکومت پاکستان یوسف رضا گرانی وزیر اعظم تھا, اپنے ملازمین کو زیادہ سے زیادہ 15,000 تنخواہ دے رہی تھی, جس کو منیمم ویجز کہتے ہیں نا, تو وہ 15,000 تھی. تو انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے, چودھری صاحب ذرا ادھر آئیں, یہ کیسے ان کو 30,000 ملتی ہے. میں نے کہا یہ میں نے اپنے بہنوں کی, بھائیوں کی 1 سے 5 نمبر سکیل کر دیا. میں نے ان کو بدبو الاؤنس دے دیا, میں نے انہیں حافظ قرآن الاؤنس دے دیا, میں نے ان کو پادری الاؤنس دے دیا, میں نے ان کو ڈینجر الاؤنس دے دیا, میں نے انہیں کول الاؤنس دے دیا, میں نے انہیں خوشبو الاؤنس دے دیا, میں نے اتنے الاؤنسز دے دیے, میں نے ڈیم الاؤنس دے دیا. مجھے خود نہیں یاد رہتا کہ میں نے کیا کیا دے دیا, لیکن یہ سب کرم تھا اللہ کا. مجھ سے سوال کرتے ہیں قاری صاحب, میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, مجھ سے لوگ سی ڈی اے نہیں, اسلام آباد کے باہر تمام لیبر لیڈرز مجھ سے پوچھتے ہیں, جب میں بیرون ملک جاتا ہوں تب سوال کرتے ہیں. میں اٹلی میں گیا, وہاں مجھ سے سوال ہوا, انہوں نے کہا یہ کیسے کیا آپ نے, یہ کیسے آپ نے ایک بیسک تنخواہ یعنی 2 عیدوں پہ تنخواہ. بتائیے, میرا سوال ہے ان سے بھی جو انتظامیہ کے ایجنٹ ہیں, جنہوں نے آپ کے اور میرے بچوں کے 3 سال ضائع کر دیے, جنہوں نے یونین کے اندر کرپشن کو, لوٹ مار کو رواج دیا, جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کر دیا, جنہیں نہیں پتا آج بھی نجکاری ہو رہی ہے, آج بھی سینیٹیشن کے اندر. آج یہ کہہ رہا آپ کے سامنے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کی چھٹی. اب مجھے بتائیے, حکومت پاکستان ہے, حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے, ہم اسی حکومت کے اسے وزیر اعظم کے متحد آتے ہیں, اور بیٹھے بھی کہاں ہیں دارالحکومت کے اندر, ملک کے دارالحکومت کے اندر. تو بیر صاحب جو ہیں وہ ہفتے کی چھٹی سینیٹیشن کی بھی ختم کر دیتے ہیں, ان کی بھی ختم کر دیتے ہیں. اور بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیزن آ گیا, بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے, تو ہفتے کی کریں, اتوار کی بھی ختم کر دیں, لیکن آپ کو اوور ٹائم دینا ہوگا. آپ ہمیں مزدوری نہ دیں تو پھر ہم آپ کے ذاتی ملازم ہیں, آپ کے باپ کے ملازم ہیں. اب دکھ کیا ہے؟ تھینک یو, بہت شکریہ طارق افریدی, بہت شکریہ. اب افسوس اور دکھ کی بات کیا ہے, میرا خون جلتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں. پھر نمائندہ یونین جس کو آپ نے ووٹ دیے, جس طرح بھی ہے, وہ سی بی اے کا کیا معنی ہے ان سے پوچھو, ان کو نہیں پتا. ان کو ایک پتا ہے کہ پیسے کیسے لینے ہیں چھاپڑی والے سے. شرم نہیں تمہیں آتی بے غیرت کو بچوں؟ وہ اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے, یہاں پہ کوئی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے, تم اسے, یہ ڈائریکٹر ڈی ایم اے صاحب جو ہیں, میں نے بہت باتیں کرنی ہیں لیکن ابھی تو شروعات ہیں, یہ تو ٹریلر ہے, ٹریلر. جب فلم چلے گی تو پھر دیکھنا ذرا. میں ڈاکومنٹ کے ساتھ بات کروں گا, میں آپ کو ایک ثبوت دوں گا کہ امان اللہ نے
65 करोड़ रुपया मजदूरों के, बच्चों का, बेवा का, यतीमों का खाया, और अल्लाह कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। मेरा ईमान है कि जो भी गरीबों का, यतीमों का पैसा खाएगा, आज वो मुलज़म है, कल इंशाअल्लाह वो जेल के अंदर सजा होगा। उसने क्या नुमाइंदगी करनी है आपकी, मुझे आप बताइए। जिस चेयरमैन को, जिस मेयर को, जिस अफसर को ये पता है ये चोर है, ये नैब का मुलज़म है, ये नैब ज़दा है, नैब ज़्यादा है, और ये वहाँ पे जो अदालत है उसके ख़िलाफ़, ये ज़रा निकालिए रेफरेंस, चटें लगी हुई हैं, रेफरेंस ऊपर हेडलाइन क्या है, 65 करोड़ वर्कर वेलफेयर फंड में गबन, 14 मुलज़म हैं। सबसे बड़ा मुलज़म ये है कि अगर मजदूर को, यानी चौकीदार को, किसी को कहते हैं ना जगह पे चौकीदार मुकर्रर करो, तो वो चोर के साथ मिल जाए तो उसकी सजा तो डबल है ना। ये वो मजदूरों का भयानक चेहरा है, ये गंदा चेहरा है, जिसने उनके साथ मिलकर यतीमों का, गरीबों का, और वो बच्चियाँ जिनकी शादी के लिए 1-1 लाख रुपया हुकूमत पाकिस्तान जहेज़ फंड देती है, जहेज़ के लिए, गरीबों के, मजदूरों की बच्चियों के लिए। ये वो पैसा है जो जब मजदूर मर जाता है तो उसकी बेवा को डेथ ग्रांट, यानी मरने पे जो पैसे मिलते हैं। ये वो रेफरेंस है जो मैं लेके आया हूँ, और इसके अंदर वो पूरी डिटेल है। मैं अपने साथियों से कहूँगा, मैं सबको ये दूंगा, इन लोगों को बेनकाब करें, ये सवाब का नेक काम है। ये ज़बानें खोलें, हक और सच की बात करना सीखें, और इनको दंगा करें ताकि लोग आइंदा कहीं इनके नरगे में ना आ जाएं। अभी तो आप बताइए, ये हफ्ते की छुट्टी पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी या नहीं उठानी चाहिए थी? अब ये कोई बात भी है मेरे जैसे बंदे के लिए, मेरी टीम के लिए? आप सब लोग गवाह हैं। जब हम आपको 20% सेक्रेटरीट अलाउंस दिलवा रहे थे, जो सबको मिलता है, आज जाइए ना, अगर किसी को नहीं यकीन आता वो अपनी तनख्वाह की स्लिप निकालें। बड़े तो बच्चे लिखे, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछिए कि बेटा ये ज़रा बताएं, ये जो मेरी तनख्वाह 60,000 है, 70,000 है, इसमें क्या क्या मुझे मिलता है? तो फिर आपको बच्चा बताएगा कि इसमें तो अबू सेक्रेटरीट अलाउंस भी 20% है, यानी 20% तनख्वाहों का इजाफा आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया। अल्लाह की मेहरबानी से, उसके हबीब के सदके, मैंने और मेरी टीम ने आपको 20% तनख्वाहों में इजाफा करा दिया, और फिर आपको बकाया जात दिलवाए। लेकिन दुख की बात है, आपसे बात कर रहा हूँ, जिरगे में हूँ, इतने बड़ा समुंदर है मजदूरों का, कि जब मैंने ये मंजूर करवाया तो 45 करोड़ रुपया बनता था, ये जो मजदूरों को मिलना था। तो मुझे उस वक्त के चेयरमैन ने, और ये मौजूदा चेयरमैन अमर अहमद अली साहब, बोर्ड ने कहा कि चौधरी साहब 45 करोड़ रुपया जब से CDA बना है 1960 से, इतनी बड़ी रकम कभी मजदूरों को नहीं मिली, हमारे पास खजाने में नहीं है, आपको किस्तें ना कर दें, बकाया जात, जैसे एरियर कहते हैं, कोई एरियर कहता, कोई एरियर कहता है, तो मैं पंजाबी कहता बकाया जात। उसी तारीख से मैंने कहा जब से सेक्रेटरीट वालों को मिलता है, तो फिर मैंने आपकी 4 से 5 किस्तें करा रही हैं। मैं एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट में गया, ईद आ गई थी, 2 तो ईद की तनख्वाहें थी, और एक जो है 50-40 हज़ार रुपया बकाया जात था। तो वो माली मेरे भाई लाइन में लगे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं कैश, कह रहे हैं एक केक करी जा रहा है चौधरी यासीन, यार 2 तनख्वाहों की तो समझ आती, ये जो फालतू पैसे हमें मिल रहे हैं किस चीज़ के? तो मैंने फिर अपनी टीम से कहा कि ये यूनियन के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि जो हम मजदूर के लिए करते हैं तो मजदूरों को जाके बताया जाए, और कि हमने 4,000 प्लाट दिया, मिले या नहीं मिले? और भाई इसलिए मिले, उसी से पूछ लेना जिसने बेड़ा गर्क किया, ये जो मुल्ज़म है नैब का अमानुल्लाह, उसे भी मैंने दिया, उसके भाई बोरदल खान को भी मैंने दिया। मेरे दौर के अंदर कुरानंदाजी बटन दबाया तो 4,000 घरों के अंदर खुशियाँ की लहर दौड़ गई। कितने लोगों की बेटियां बैठी थी, जिनकी शादी उन्होंने की। फिर मैंने 4,000 मंजूर करवाया। 30 अप्रैल 2011, सब लोग सुन लो, सब लोग सुन, 2011 मैंने कुरानंदाजी का लेटर जारी कराया जो आपको मिलने थे, बकाया लोगों को मिलने थे।
اور میں لاہور چلے گیا. اورنگزیب خان صاحب کو میں نے لیٹر دیا, میں بھی لیٹر لے کے لاہور پہنچا. تو میرے جو لیبر لیڈر پورے پاکستان سے آئے ہوئے تو انہوں نے کہا چودھری صاحب خوش کیوں ہیں اتنے, بڑے چہرے سے خوش ہو. میں کہا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے بندے سے اللہ نے یہ کام بھی لے لیا کہ 4000 پلاٹ جو ہیں میرے مزدوروں کو ملیں گے, اور میں بٹن دباؤں گا, چیئرمین ساتھ ہوگا, 4000 لوگ. اب سی ڈی اے میں پھر رہ کتنے جاتے ہیں اگر 4000 مل جائے. مجھے خان صاحب نے ٹیلی فون کیا دوسرے دن لاہور کہ چودھری صاحب وہ سٹے کروا دیا. قرہ اندازی جو ہم نے کرنی تھی وہ سٹے کس نے, آج بھی ریکارڈ موجود ہے, جس کو چاہیے لے لے. اسی امان اللہ نے 12 بندوں کو ورگلا کے سٹے کروا دیا. اب وہ 4000 آج تک نہیں ملے. میں نے بیوہ کے لیے الگ فیصلہ کرا دیا کہ بیوہ جو ہیں, جو بھی ہمارا بھائی فوت ہوتا ہے اس کی بیوہ کو, اپنے دور میں یوسف رضا گیلانی تھے وزیر اعظم, میں نے 500 بیوہ کو دیا, 500 بیوہ. اب 150 رہ گئی, وہ بھی میں نے پلاٹ منظور کروا دیے. میں نے ریٹائر ملازمین 90 سے جو ریٹائر ہوئے تھے, یہ سننے والی باتیں ہیں, ان کو دیکھو, لوگوں کو بتاؤ, تباہ کر کے رکھ دیا. میں نے 90 سے جو لوگ ریٹائر ہو گئے تھے ان کے لیے 3200 پلاٹ الگ منظور کروا دیے کہ ان کا بھی حق تھا. اور میں نے کہا تھا چیئرمین سے, میں نے کہا تھا بورڈ سے کہ مرنا ہے نا, ایمان ہے نا سب کا. کہتے جی. میں نے کہا مجھ سے بھی پوچھا جائے گا, جناب چیئرمین آپ سے بھی پوچھا جائے گا, پورے بورڈ سے پوچھا جائے گا کہ ایک ادارہ جس کا سربراہ آپ ہیں, جس کا یونین کا لیڈر میں ہوں, ان باقی ملازموں کو پلاٹ ملے. امان اللہ نے 90 لاکھ کا بیچا, اس کے بھائی نے 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچا. تو جو ملازم اس سے پہلے ادارے سے چلے گئے ان کو کیوں نہیں ملا؟ اسے کہتے ہیں تفریق, اسے کہتے ہیں انگریزی میں ڈسکریمنیشن, کہ کسی کے ساتھ کوئی. تو پھر یہاں بچیں گے, قیامت والے دن میں بھی پکڑا جاؤں گا, آپ بھی پکڑے جائیں گے. اس لیے ان لوگوں کو دے دو. اللہ کی زمین ہے, سیٹ کے مالک ہے, اور پیسوں سے دیتے ہو, مفت نہیں دیتے, قبضے ہو رہے ہیں. تو اس طرح میں نے 3200 ریٹائر ملازمین کو جو آج بھی معاہدہ ہے تو میں نے پلاٹ دلوا دیے. آج تک ملے نہیں, چونکہ یہ ٹاؤٹ آ گئے. میرا گناہ کیا تھا؟ میں نے کئی دفعے آپ لوگوں سے کہا کہ یار آپ مجھ سے زیادہ باشعور ہیں. میرا گناہ ایک ہے کہ میں مزدور کی آواز ہوں اس شہر کے اندر. میں مزدور کی بات کرتا ہوں, میں ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے مزدور کو یہ دو, ان کے بچے بھرتی کراؤ, ان کو رہائش دو, ان کو پلاٹ دو, ان کی تنخواہیں بڑھاؤ. یہ اب یہ بات نہ حکمرانوں کو نہ ان لوگوں کو جو غریب کو ہمیشہ غریب دیکھنا چاہتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے. وہ اس آواز کو بند کرنا چاہتے تھے, اس آواز کو بند کرنا چاہتے. انہوں نے یہ جو بہروپیے ہیں, یہ جو چور ہیں, یہ جو نیب کے ملزم ہیں, یہ جو انہوں نے ان کو آگے کیا اور ان کے ذریعے پوری قوم کو سبز باغ دکھائے. کبھی ڈبل بیسک کے چکر دیے, کبھی کسی کو کچھ کہا, اور آپ کے اور میرے زندگی کے 3 سال. اب اس سے کیا نقصان ہوا؟ آج ادارے کے بارے میں پتہ ہے نا کہ جب یہاں باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کی ٹرانسفر کر دی, پورا سپورٹ اینڈ کلچر ڈائریکٹریٹ جیسے کھیلوں کا, جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, جو سی ڈی اے نے بنایا کہ دارالحکومت کے اندر کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ بنایا جائے جسے سپورٹ اینڈ کلچر کہتے ہیں. اب اس میں جو ملازمین ہیں وہ کھلاڑی ہیں, پوری دنیا کے اندر کھلاڑی جو ہیں وہ کھیل پیش کر کے اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں اور وہ ڈیوٹی سے مستثنا ہوتے ہیں, ایگزمپٹ ہوتے ہیں. ابھی میئر صاحب نے 60 کے قریب کھلاڑی جو ہیں وہ کچھ سینیٹیشن میں, کوئی ایم پی او میں, کوئی واٹر سپلائی میں, کوئی لیبارٹری میں وہ ٹرانسفر کر دیے. کوئی آواز اٹھی ہے سی بی اے کی؟ میرے پاس آئے, میرے وہاں جالے ہیں, 80% ان لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, مجھے ان پہ فخر ہے. میں نے ان سے کہا میں آپ کا تحفظ کروں گا, میں آپ کے لیے لڑوں گا. میں نے میئر سے میں نے 2 انٹرویو بھی دیے, میں نے میئر سے بات کی.
फतेह जंग हो, नारे की अहमियत को समझे और भरपूर नारे का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। आपने कहना है, नारे के जवाब में आपने कहना है, रुका नहीं, मुझे पता रुका नहीं। क्या कहना है? रुका नहीं, रुका नहीं। पता है। चौधरी तेरा कारवां रुका नहीं, भरपूर तरीके से कहना है, पार्लियामेंट तक आवाज उठानी चाहिए। चौधरी तेरा कारवां रुका नहीं, चौधरी तेरा कारवां रुका नहीं। अच्छा जी, खालिद साहब बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रहा था कि मैंने मेयर साहब से भी गुजारिश की, मैंने 2 इंटरव्यू भी दिए और मैं अब भी उसे मिलूँगा। और आज के इस जलसे की वसासत से भी मैं मेयर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वो अवामी नुमाइंदे हैं, मार्च तक उनका टन्योर है, मार्च के बाद पता नहीं आपके साथ क्या होगा। अब जो हो रहा है इससे भी शायद कोई बुरा ही होगा जो लगता है। अवामी नुमाइंदों का ये काम नहीं, उसने भी शहर में रहना है, मैंने भी रहना आप लोगों ने भी है। आप ही हुकूमतें लाते हैं, आप ही CDA में CDA लाते हैं, मानुल्लाह जैसे लोगों को आप हुकूमतें भी बनाते हैं, आप CDA का बेड़ा गर्क करने में भी अपना हिस्सा डालते हैं, यानी CDA बनाने में भी। मेयर साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम आप ये जो 1 हफ्ते की आपने छुट्टी की है एनवायरनमेंट के ख़त्म, इसको बहाल कर दें। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। सबको पता है कि मैं अदब अदाब वाला बंदा हूँ, सबको पता है कि मैं अदब अदाब वाला बंदा हूँ। ये भी सबको पता है कि मैं आर्गूमेंट से डाला के यानी मज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करता हूँ। लेकिन अमानुल्लाह कहता है, फेसबुक पे चलते हैं ना, ये फेसबुक के लीडर हैं, वहाँ कहता है कि कैसे हम मुकाबला करें उसका। ये पहली दफ़ा पसपाई देखी ना, तो आज के बाद तो शायद ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे। कहता कैसे मुकाबला करें चौधरी साहब के। बिस्मिल्लाह, अज़ान हो रही जी, इंशाल्लाह अज़ान के बाद कुछ बातें करनी हैं। प्लीज़ आप लोग बैठें, आपकी मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया। कर रहा था मुझे असल में बात ये लगा देना जी, किसने लगाना। तो मैं चूँकि देर काफ़ी हो चुकी है, मुझे इस बात का बड़ा एहसास है, लेकिन चूँकि आपने फ़ैसला करना फिर रेफरेंडम में अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, कहीं फिर ऐसा ना हो कि कोई आपको वर्गला जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं और झूठ ही चलता है। और मेरा ये ईमान कहना है कि हमेशा सच की फतह होती, हक़ की फतह होती है। बातिल को अगर वक्ती तौर पे हमारी तारीख उठा के देख लें, मुसलमानों की तारीख उठा लें, तो उसी देख कभी कभी बातिल का गलबा आया, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं कि बातिल जीत गया और बिल आखिर हक़ की जीत हुई। मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूँ कि वो कहता है कि मैं कैसे मुकाबला करूँ। चौधरी यासीन के 7-8 साल थे और वो बदमाशी करता, ये लफ्ज़ मुझे नापसंद है लेकिन मैंने कबूल करता हूँ। उसने कहा वो बदमाशी करता था और वो गन पॉइंट पे, यानी मैं चेयरमैन CDA, जो मैंने आपको ईदें दिलवाई, जो मैंने आपकी अपग्रेडेशन करवाई, जो मैंने 4000 प्लाट दिलवाया, जो 20% दिलवाया, उसका मानना है, वो कह रहा था कि वो चौधरी यासीन गन पॉइंट के ऊपर इनको यरगमाल बना लेता था, कहता था ये करो, और इंतज़ामिया करती थी। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं मज़दूरों का नुमाइंदा हूँ, मेरी टीम जो है, हमने एक सिस्टम के तहत अल्लाह से ने मदद की हमारी। मैंने हमेशा कहता हूँ कि मैं मिलाद मनाता हूँ लेकिन नबी की, उनको कभी दुनिया में शिकस्त ना आखिरत में होगी, मैं उनमें हूँ। मेरे साथ जो सिलसिला है ना, वो मैं फिर कभी आपको बताऊँगा। मुझसे कई दफ़ा लोग पूछते हैं, मेरे घर में 9 मुहर्रम को न्याज होती है, बहुत बड़ी होती है, मेरे साथी सारे करते हैं, तो मेरे ऊपर बहुत सारे सवाल करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, मैं हज़रत इमाम हुसैन और शुहदा करबला को मानने वाला हूँ और मेरी माँ भी मानती थी, मैं उसकी वसीयत के मुताबिक चल रहा हूँ। तो मेरे ऊपर बड़ा कर्म है, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे अल्लाह ने नवाजा हुआ। मैं यहाँ पे भी और पूरे मुल्क के अंदर जहाँ भी जाता हूँ, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ तो 250-250 लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। ये स्टेज पे बैठे हुए हाजी मुश्ताक, कुछ और भी हैं, कुछ उधर भी चले गए होंगे, राजा शाकर साहब, हाजी साबर साहब, पूछिए इनसे। ये जब मेरे साथ कोयटा गए, छोटा सा एयरपोर्ट है, दहशतगर्दी रूज पे थी, 300-400 लोग वैगनों पे मजदूर हमें लेने के लिए आए थे। वहीं से हमें ये नारा मिला था
अल्लाह करे कि ये हमारे अंदर भी मजदूर मजदूर भाई भाई। तो वो सारे ने गन्ने तानी कि कौन आ रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है कि ये 250-300 लोग। तो मैंने कहा जी मैं हूँ दुबला पर, मुझे देख के वो परेशान भी हो रहे थे कि क्या है। तो मैंने कहा ये रब का करम है। फिर पूछिए, हम कराची गए, सेमिनार में गए, मजदूरों के लिए गए, हमें दुनिया बनाती है, ये क्या है, ये टोला है। वहाँ गए तो 200-250 मजदूर एक एक फूल लेके, एक एक फूल मोहब्बत का लेके खड़ा हुआ, और मैं फूल पकड़ता जाता हूँ, इनको देता जाता हूँ। वो 250-150 गुलदस्ता था। तो पूछा कहाँ के मुलाजिम हो? कहते कराची एयरपोर्ट के, उसी अड्डे पे काम करते थे ना कराची। मुझे क्यों इतनी इज्जत दे रहे हो? वो कहते हैं कि आपने मजदूरों की खिदमत ही इतनी की है, आप मोहब्बत के लायक। अगर किसी को कोई शक हो तो भाई मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड से बात करें, जो बातें मैंने की हैं। अगर एक गलत करूँ तो आप जहाँ रिकॉर्ड चेक कर लें, अपनी पे स्लिप चेक कर लें कि जिन लोगों को प्लाट मिले हैं खुशा, उनको देख लें। लेकिन दुख इस बात का बहुत है मुझे। हम आज मैं सिर्फ यही कहूँगा, बहुत बातें करनी थी, आप यकीन करें ये मेरे पास वो रिकॉर्ड है इंग्लिश में। हमारे मज़दूरों को पता नहीं चलता, वो तो वैसे भी लहरा देते हैं, देखो चौधरी साहब ने एग्रो फार्म लिया, तो आप कहते हैं वो चौधरी साहब ने एग्रो फार्म ले लिया। वो कहते हैं जी हमारा झूठ चला। मुझे एक मज़दूर कहता है, यहाँ शायद आज हो भी, कहता मैंने भी उनको वोट दिया, स्टेट से ताल्लुक़ है। तो मैंने जब देखा कि वो रोज़ाना एक 20-25 के करीब इकट्ठे होकर मटन बाल्टी खाते हैं, मज़दूरों का खून पीते हैं, घर में दाल नहीं मिलती। आज किसको, कौन है मज़दूर जो मटन घर में नहीं खा सकता? मेरे जैसे घर में नहीं पकता, वो कौन है? मेरे पे अल्लाह की इतनी रहमतें हैं, कारी साहब आप गवाह हैं, दूसरे लोग गवाह हैं कि मुझे अल्लाह ने वो हाथ अनायत कर दिए, मुझे रब ने वो हाथ दिए हैं जो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। ये बहुत कम लोगों के ऊपर है, मैं वो उन लोगों में से हूँ। तो मैं जब उन्होंने कहा कि अब वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, टांगें ऊपर रखी हुई हैं, खा रहे हैं, तो मैंने कह दी हमने आपको वोट दिए, लोग हमने लोगों को वर्गलाया, उन्होंने भी दिए। वो हमसे सवाल करते हैं कि 2 साल गुजर गए, कहाँ गई हमारी डबल बेसिक, कहाँ गई हमारे वो दूसरे हमारे साथ जो जुल्म। उन्होंने कहा काम के ऊपर अगर वोट मिलते ना तो चौधरी यासीन सारी ज़िंदगी नहीं हारता था। वो इस कौम का क्या है? अब ये किसको कह रहा है? मुझे और आपको, इस कौम को कह रहा है, खुद भी इस कौम का फर्क। कहता है इनको बेवकूफ़ बनाने में हमने तो बनाया, हमने झूठ बोला, हमने झूठे कागज़ लहराए, हमने चौधरी यासीन और उसके साथियों की किरदार कुशी की और लोगों ने सुना। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने लिए, अपने और अपनी टीम के लिए, अगर मैं या मेरा साथी CDA मजदूर यूनियन का कोई गलत बयानी करे, किसी को गाली दे, इस मज़दूरों की स्टेज से किसी की माँ बहन का जिक्र करे, इखलाक से गिरी हुई जमहूरी रवायात की पासदारी ना करे, तो खुदा के लिए खड़े होकर कोई एक आदमी कहे नहीं जी चौधरी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, चौधरी जहान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, खान साहब आपकी बड़ी, हमारे दुखों की बात करो, लोगों को गालियाँ ना दो। उस पर जब आप नारे लगाते हैं ना, गालियों पे, झूठ पे जब आप नारे लगाते हैं ना, तो झूठे आदमी की हौसला अफजाई होती है। एक बात तो आज ये तय कर लें, इसी से मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ 67 साल उम्र है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। जितने गैर अखलाकी किस्म के जराइम उन्होंने किए हैं, मैं अगर आपको मेरी बेटियां हैं, शादीशुदा हैं बेटे, मैं वो बताने की पोजीशन में नहीं। मेरे पास एक वीडियो है, मेरे साथियों ने मुझे कहा कि ये चला दो, मैंने कहा नहीं। इसी की यही जो अमानुल्लाह है ना, जिसको आपने और उसके साथ वाक़ को मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, मैंने कहा नहीं, मैं बेटियों वाला हूँ, ये तबाही हो जाएगी, मेरी सियासत में तो एक धमाका हो जाएगा। CDA वाले शायद इसको वो संसार कर दें, मजदूर जो है ना वो पत्थर मारे इसको, ये भागे। और इसके साथ वो जो है शकील अज़ारवी साहब जो वो वीडियो बनाता है, वो किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, अभी भी उनको कह रहा हूँ, उनको पता है कि कहता हूँ कि आप गैर इखलाकी जराइम में मुलव्वस हैं, आप यूनियन के प्लेटफार्म से गैर इखलाकी जराइम में मुलव्वस हैं। हमें ना छेड़ो, हमें ना ये बताओ
نہ بتاؤ کہ چودھری راحت کون ہے، نہ بتاؤ یہ کمال کے بارے میں یہ فیس بکوں پہ، اور وہ شخص بچہ جو ہے میں اس کا ہمیشہ اس قدم پر برخوردار ہے. جیسے ابھی کہا، یہ ایمانداری کی بات ہے، یہ صوفی محمود صاحب ہمارے سپریم ہیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا باپ اسے نہیں مانتا تھا، اس کی ماں نے قانونی طریقے سے خلا نہیں ہوتا یہ فیملی، میں تو چونکہ تھانے میں بھی 20 سال سے لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں نا، خلا لیا. اب جب وہ مر گیا تو یہ جنازے میں نہیں آیا. کس مشن کی بات کرتا ہے، کس باپ کے مشن کی بات کرتا ہے؟ بات تو تمہارا کرپشن کے کیس میں ڈسمس ہوا، پہلا لیبل لیڈر ہے. شرم آتی ہے ہمیں جب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے چودھری صاحب اس نے تو 10 کروڑ روپے کی کرپشن کی. مرحوم فرق کمال پاشا کی بات کر رہا ہوں، پریشانی کی والی بات نہیں ہے. آنکھیں کھول کے دیکھو کرتا وہ کیا تھا، آپ کے جذبات سے کھیلتا تھا. اور 300 سے زیادہ کنال زمین خریدی، کیس بنا، مجسٹریٹ نے انکوائری کی، 10 کروڑ کی کرپشن ہوئی، نوکری سے چلے گیا. ٹھیک ہے، تو آپ بات اس کی مشن کی کر، اس کا مشن یہی تھا. ہاں اس مشن پہ آپ چلیں، کریں کرپشن، لیکن اتنی کر سکتے ہو جیسے انہوں نے بتایا قبر دی، وہ بھی تھوڑی بہت اسی قبر کی کروا لی، باپ کی بڑی اس کو راحت پہنچ رہی ہوگی کہ CDA کے مالیوں کو لے جاؤ. اور بھائی اگر آپ کو، تو آپ کا وہ باپ تھا ہی نہیں، وہ مانتا نہیں تھا آپ کو، آپ اس کو باپ نہیں مانتے تھے، چونکہ آپ کی ماں ادھر ہے، آپ اس نے شادی کی ہوئی ہے، آپ نے ادھر کی ہوئی ہے، اور جائیں جا کے مزدوری کریں. کیا یہ سارے لوگ نہل لوگ ہیں؟ کیا یہ اندھے ہیں کہ آپ کا تعلق کیا ہے ادارے سے؟ آپ نے 20 دفعہ کوشش کی کہ میرا ابا کام کرتا تھا، مجھے بھرتی کر لو، نیب قاصدی کر لو. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ابا جو ہے وہ کرپشن میں نکلا تھا، اور نکلنے کے بعد 2 الیکشن CDA کے ملازموں، آپ کو نہیں پتا کہ 2 الیکشن ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے پاشا مرحوم نے میرے خلاف لڑے. ایک میں 152 ووٹ ملا پورے 15,000 میں سے، ایک میں اس نے 600 ووٹ لیا تھا. اس باپ کی تم اولاد اگر ہے وہ کلیم کرتے ہو تو تمہارے باپ کا کیا احساس تھا؟ اس نے CDA کے ملازم کو کیا نام پہ لوٹ مار کی ہے. اتنی باتیں بتا سکوں گا، لیکن اب ہم نہیں چاہتے. پھر میں کہتا ہوں کہ نہ چھیڑو ہمیں. وہ میں نے اگر فلم چلا دی تو اس شہر میں تمہیں مار دیں گے لوگ دیکھ کے کہ تمہارا یہ بھیانک چہرہ ہے. تم لوگوں کو نوکریوں پہ بلیک میل کر کے فلمیں بناتے تھے، بے غیرت کے بچوں. اور کس کو کہتے ہو؟ ان مزدوروں کو ڈراتے ہو. میں مزدوروں کو کہتا ہوں، آپ سب میں سے، آپ مجھے دیکھ نہیں رہے، میں آپ کی طاقت سے، اللہ کی مہربانی سے، بڑے بڑے طاقتور چیئرمینوں سے، بورڈ سے آپ کے حقوق چھین کے دیتا ہوں، لے کے دیتا ہوں. آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ زندگی موت، عزت ذلت یہ میرے رب کے پاس ہے. اس نے میرے جیسے بندوں کو جو ادھر سے چلا، 50 سال سے خدمت کر رہا ہوں مزدوروں کی، تو آج بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں اٹھائے کو مزدور. کبھی کسی سے، میری ٹیم نے بھی کسی نے پیسے لیے ہو. اب مجھے ایک بات کا ضرور دکھ ہوا جب میں یہ ڈیلی ویز اور ماسٹر رول کے لوگوں کی جو جد و جہد ہے، اس کو پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں. دوسری بات جو یہاں منیر نے باتیں کی، بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. بڑی ہمارے دور میں ایک معاہدہ ہوا، میں آج وہ لے آیا ڈیلی ویز کا. یہ ماسٹر رول کے لیے میں نے، خان صاحب نے، ہم نے بڑی جد و جہد کی، تو ہم نے فیصلہ کرا دیا کہ 3 سال جتنے بھی ماسٹر رول پہ لوگ کام کرتے ہیں، جب ان کے مکمل ہو جائیں، یہ گواہی دیں گے جو بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو 89 ڈے پہ کنورٹ کر دیں گے، اور 89 ڈے کے بعد 2 سال جیسے ڈیلی بیس کے ہوں گے ان کو پکا کر دیں گے. اس طرح ہم نے پورے CDA میں، سینیٹیشن میں، انوائرمنٹ میں، جہاں جہاں بھی تھے کنٹریکٹ والے ملازمین، ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کروایا 2 سال کا. اور ماسٹر، تو یہ بورڈ کا فیصلہ ہے، اور اس میں ہم نے ہزاروں، مجھے تعداد نہیں پتا، لیکن یہ مجھے ضرور پتا کہ ایک دفعہ ہم نے 2700 ٹوٹل ہم نے کیے. اب وہ 2700 لوگ جو ہیں وہ CDA کے ملازم بنے. اب یہ وہ بیچارے بد نصیب لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ کسی نے بھی ان کے ساتھ زیادتی کی. میں تفصیل میں بغیر نہ کسی کو، میں بطور لیڈر اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میرے ادوار میں اگر یہ میں کریڈٹ لیتا ہوں
کہ یہ فیصلہ ہم نے کرایا اللہ کی مہربانی سے جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، اور اتنے لوگ اور ان میں ان کا رہ جانا کوئی بھی اس کی وجوہات ہیں، میں اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں اس وقت، اور میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ میرے کسی ساتھی نے حد المقدور سے ہم نے کوشش کی، ہو سکتا تھا آخری دنوں میں مجھے یاد ہے کہ ان کے سب کچھ ہو گیا تھا، سیٹیں بھی ہم نے کریٹ کرا دی تھیں، کسی نے چودھری نذیر کو جو آج بھی انفورسمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اس کو مس گائیڈ کر دیا جیسے آج ہو رہا ہے، وہ اس پہ بھی میں تھوڑا سا ہنٹ کروں گا، زیادہ نہیں، تو وہ ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یار خدا کے لیے ان کے آرڈر ایشو کر دو یہ بیچارے، لیکن اس وقت کے رہے ہوئے اب 90 لاکھ روپے ان غریبوں نے لگایا، ان کی کوئی فیملی ہے، بہن ہے، ماں ہے، شادی شدہ بچے بھی ہیں، پورا خاندان ہے، تو یار خدا کا خوف ہم سب کو آنا چاہیے۔ میں نے ایگزیکٹو کونسل کے اندر یہ کہا تھا، وہ جو ہمارا ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ڈیلی ویز اور ماسٹر رول کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ سب کے سب لوگ ازارِ یکجہتی کیا کریں، ان کی مدد کیا کریں، اور میں اس موقع پہ عرفان ہو، عارف ہو، یہ ہماری تنظیم کے حصے ہیں، میرے دست و بازو ہیں، بچے ایک منٹ، تو میں ان سے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ دیکھیے یہ ہمدردیوں سے دل جیتے جاتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ عدالتوں میں NIRC میں فل بینچ سے فیصلہ، سنگل بینچ سے فیصلہ، ہائی کورٹ میں ایک نہیں، پتہ نہیں کب کے یہ لڑ رہے ہیں، اور اب جب باری آئی ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا فل بینچ، اور بنیاد وہ یہ ہے، یہی CDA مزدور یونین کا معاہدہ، یہ جو میں آج آپ کو یہی بنیاد ہے۔ NIRC کے یہ کہتا ہے کہ نہ ریگولیشن 1992 کا کوئی تعلق ہے، نہ 2017 کی کوئی کیڈ والی پالیسی کا تعلق ہے، نہ کوئی ندیم اکبر کے بیان کا کوئی تعلق ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ قانون ہے۔ ان کو تو 12 سال ہو گئے، ان کو کیوں نہیں کرتے؟ اور نہ یہ سول سرونٹ ہیں بیچارے، کہاں ریگولیشن 92 میں لکھا ہوا ہے ڈیلی ویز اور ماسٹر رول کا کوئی طریقہ کار، ان پہ وہ اطلاق نہیں ہوتا، ان کو تو سیدھا ریگولر۔ اب جب وہ ریگولر ہونے کی باری آئی تو یہ جو ابھی منیر صاحب کہہ رہے تھے یا ساتھی کہہ رہے تھے، دکھ تو ہوتا ہے نا پھر کہ اتنی محنت کے بعد ہائی کورٹ بھی کہہ دے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو یار 700-600 سیٹ ہے، ہم نے تو لوگوں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں بھرتی کے لیے، ہمارا تو اینڈ ہونے والا ہے، 1-2 مہینے ریفرنڈم میں رہ گئے ہیں، تو انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ جی یہ اشتہار دیں، اور اس میں 5 نمبر ان کو فالتو وہ کیڈ کی پالیسی اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو ساتھ ہی لوگوں سے پیسے پکڑنے شروع کر دیے کہ ان کی پوسٹوں پہ ہائی کورٹ میں گئے، پھر کنٹمپٹوں میں جاتے ہیں، وہاں ہائی کورٹ نے کہا یہ وڈرا کرو اشتہار، یہ کیا آپ نے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کو ریگولر کریں اور آپ اشتہاروں میں دیتے ہیں، یہ کہاں پالیسی میں؟ ابھی تک یہ اس کے جدوجہد میں ہے، تو ایک تو میں ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں، دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان سے بھی میں نے کہا تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہر وقت، میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم چونکہ نمائندہ لوگ ہیں، لوگوں کی کام کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس نے شعر بھی ایک پڑھ دیا کہ تلخ ضرور ہوں منافق نہیں ہوں، یہ تلخی ہو جاتی ہے، اس سے بھی کسی کا دل دکھ جاتا ہے، تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، لیکن بطور لیڈر میں نے ہمیشہ کہا کہ جب تک سانسیں چلتی ہیں اللہ کے اس فرمان کے مطابق کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، بندوں کو نہیں کروں گا، تو میں اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، CDA کے محنت کشوں سے، اگر میرے کسی قول سے، میرے فعل سے، میری زبان سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اللہ کے اس فرمان کے مطابق آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور ڈیلی ویز اور ماسٹر رول والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی کوششیں بہت جلد رنگ لانے والی ہیں۔ وہ یہاں بات نہیں کرنا چاہتا میں تھوڑا، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ عارف کا، پھر عرفان کا ذکر کروں گا اور اس بچے کا کروں گا، یہ جو سامنے انہوں نے بڑی ان کے ساتھ چلے ہیں، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے حقوق کے لیے یکجا ہو جاؤ، اپنے صدارے کو بچانے کے لیے بہت برے حالات ہیں، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اور آج چودھری ظاہر تو تھا ہی ہمارا ساتھی، ٹھیک ہے، کمال بھی ہمارا ہی ساتھی تھا، ہم نے بھی بڑے بڑے کمالات کیے ہوئے، لیکن ایک بات اس کی مجھے بڑی پسند آئی، اس نے کہا ہم چھوڑتے ہیں تو مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اب یہ بندہ ہے، ایک اصول کا بندہ ہے، کسی کو جوائن کر لیا تو کر لیا،
اب دیکھا ان کو موقع بھی ملا, موقع بھی دیا. اب یہ کہ جب ہم الیکشن لوز کر گئے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کو نہیں ڈسکس کریں گے. اب تو نئے الیکشن میں جا رہے ہو نا, ریفرنڈم میں جا رہے ہو, اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں نے ایک بات کہی تھی, مجھے ایک بات کا پتہ ہے, میرے پاس ثبوت موجود ہیں, میں دکھا سکتا ہوں. ہم نے الیکشن لوز نہیں کیا, ہمیں ہٹایا گیا منزل سے. گناہ یہی تھا کہ ہم مزدوروں کی آواز ہیں, مزدوروں کی حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ سب کی طرف سے طے کیا ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے کام میں ہم کمزور لوگ ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. کرسی کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی, ہمیشہ اقتدار اللہ کا ہوتا ہے, اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے. اب سمجھ آئی نا کہ کیا بہتری ہوئی, کتنی چیزیں وہ ننگے ہو گئے, پتہ چل گیا ان کے چہروں سے جو نقاب تھا وہ اتر گیا. جو وہ جا کے کبھی سینیٹیشن میں, جب میں الیکشن لوز کیا نا, ایک بات کا, چونکہ یہ بیویاں بیٹھی ہیں تو یہاں میرے کرسچین بھائی بیٹھے میری ٹیم میں, مجھے سب کو آپ کو دکھ تھا, رنج تھا, چونکہ آپ نے کام کیے تھے اور کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں تھا, جو بھی اس میں تھا, تو مجھے تو زیادہ ہی دکھ تھا نا. اس نے کہا کہ یہ کرسچین برادری کو کہتا ہے, ہر تقریر میں کہتا ہے کہ میرا سینیٹیشن گھر ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میری بنیاد جو ہے وہ سینیٹیشن سے شروع ہوئی ہے. تو آج اپنے اجڑتے ہوئے گھر کو دیکھیں. اب اجڑتے ہوئے گھر نہیں, وہاں سے میں الیکشن ہار گیا, میں 6 الیکشن لڑے, میں نے کبھی سینیٹیشن سے نہیں ہارا. اور خصوصاً میں خواتین کا جو رزلٹ آتا تھا نا, تو وہاں سے اگر مردوں سے کچھ چند ووٹیں کم ملتی, خواتین میری بہنیں زیادہ دیتی تھیں. تو یہ بھی مجھے یقیناً اس نے طنز کیا میرے اوپر کہ اور ان کو اٹھائیں. لیکن میں ساری زندگی انشاءاللہ کام کیا ہے, اور جو باقی ماندہ زندگی میرے ساتھی کریں گے. آج اس اسٹیج سے جو آخری اعلان کرنا چاہتا ہوں, ایک تو اپنے تمام ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں چیلنج کیا یا اس گھر کے اندر آئے. اور یہ بھی آج سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ان کو ہم اہم ترین ذمہ داریاں میں دوں گا. کیوں دوں گا؟ جو لوگ جذبے سے کام کرتے ہیں, جو محنت لگن سے کام کرتے ہیں, ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ان سب کو اہم ترین ذمہ داریاں CTA مزدور یونین کے اندر ملیں گی, اور انہی کی سب آپ کی وساطت سے, آپ کی اجازت سے. سیاست میں تنگ نظری نہیں چلتی. میں اپنے دل کو کھلا کر کے تمام ان ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں جو ادھر ہیں کہ آئیں مزدوروں کے کاز کے لیے, اس ادارے کو بچانے کے لیے, پلاٹوں کو جو آپ کا حق ہے آپ کو دلانے کے لیے, آپ کی تنخواہیں بڑھانے کے, آپ کے بچوں کی بھرتی کروانے کے لیے. آئیے CTA مزدور یونین کو جوائن کریں, آئیں ہم مل کر. آج اگر میں یہ کہہ دوں یہاں سے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا کہ یہ ایک مزدوروں کا سمندر تھا. ہے یہ جنرل باڈی کا اجلاس, کوئی جلسہ تو نہیں تھا نا, اس میں کوئی وزیر اعظم یا وزیر تو نہیں آنا تھا نا, اس میں تو یہ مزدوروں کا نمائندہ ہی آنا تھا. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو تکلیف کیا ہے کہ یار یہ دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے منصوبے بیٹھے ہیں, 500 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتے, یہ آدھے گھنٹے کے میسج پہ 2 سے 3 ہزار مزدور اکٹھا کر لیتا ہے. وہ اس لیے کر لیتا ہوں کہ میرا جینا مرنا مزدوروں کے ساتھ ہے, میں مزدوروں کے لیے بات کرتا ہوں. آپ بھی آئیے, آپ کے ساتھ بھی یہ محبت کریں گے. تو میں اب میں ایک بات ابھی اس نے لکھ دی, بڑی آپ کی مہربانی. اب آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں انوائرمنٹ والوں کو خصوصی طور پہ, خود بھی اپنے آپ کو میں ہمارا چڑیا گھر تھا, دیکھا نا اسلام آباد کے ریشیو چڑیا گھر, یہ جو دامنے کو جاتے ہو وہاں کبھی کبھی اپنے بچوں کو لے کے ہم غریب لوگ وہاں جاتے تھے, ہمارے پاس وہی تفریح تھی نا, اور وہاں ہمارا 110-15 ملازم کام کرتے تھے. اسے ہم زو کے نام سے کہتے, زو انگریزی میں چڑیا گھر. 2 کروڑ 65 لاکھ روپے کا ٹکٹنگ کا ٹھیکہ ہوتا تھا. اس دور کے اندر وہ زو کو ختم کر دیا گیا, زو کو ختم. اب وہاں کے ملازم جو ہیں, اور یہ بڑی سازش ہوئی ہے, منظم سازش ہوئی ہے, اس میں مجھے دکھ ہے. میں نے کہا CBA نے بھی کوئی رول ادا نہیں کیا, جو ہمیشہ انہوں نے تو کسی میں بھی نہیں کیا. I8 چلے گیا,
یہ شارع اسلام آباد جو اس کی نجکاری ہو گئی, وہاں کی نجکاری ہو گئی, وہاں سے ہمارے کرسچن بھائی بہنیں بے روزگار ہو گئے. انہوں نے 5-5 لاکھ روپیہ ٹھیکیدار سے لیا, انہوں نے کہا جی بیچ دو سب کچھ, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی نہیں. ایک ایک بینر ہم باندھ دیں گے, ان کو کیا بیوقوف بنانا ہے, کہیں گے نجکاری نامنظور, یہ کہیں گے نامنظور نامنظور, عملی طور پہ ہمیں پیسے دو. انہوں نے پیسے لے لیے. یہ مجھے خود ٹھیکیداروں نے بتایا کہ 5 لاکھ روپیہ امان والے نے لے لیا. ایک اور ہے وہاں, اس کا بھی پوسٹ ہم نے کرنا ہے. میں زو کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اسلام آباد کے شہریوں نے بھی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ یہ ہماری تفریح گاہ ختم ہو گئی. اب وہ ختم ہو چکا ہے. 100 کچھ ملازم جو ہیں ان کو یعنی سرپلس ہو گئے ہیں. تو ہمارا جو انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے اس کا یہ حصہ ہے. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے اور سوچنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کے دور میں وہ تو انتظامیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ تو آئے اس لیے تھے آپ کو تباہ برباد کرنے کے لیے, تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جیسے ہم نے CTA مزدور یونین نے, انہوں نے پورے اپنے دوار کے اندر آپ کے بندوں کو ٹرانسفر جو ایسے ابھی چوری زاد, اور وہ بھی زیادہ ادھر DMA میں لاؤ, انفورسمنٹ میں لاؤ, اور انفورسمنٹ پتہ نہیں کون سے یہاں سے کچھ نکلتا ہے, یا DMA میں کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں جیسے سونے کی کانیں. اب وہاں جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. میں آج صرف یہ کہتا ہوں کہ جتنی کرپشن ہمارے ان کے دور میں, مان لو کے دور میں اس ڈکٹیٹ میں ہوئی ہے, کہیں نہیں ہوئی. وہ میرے پاس ثبوت ہیں. صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ آپ تیار رہیے. آپ سے جیسے میں انتظامیہ سے کہتا ہوں نا کہ میرے مزدور کی تنخواہ بڑھا دو, وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں, چیئرمین کہتا ہے, میں نے کہا سر روٹی ہے اس کے 3 حصے تو اوپر سے ہی نا اللہ نے آپ لوگوں کے نام, بڑے لوگوں کے نام لکھے, اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ میرے مزدور کے بچے کا ہے, میرا ہے, وہ مجھے دے دیں, میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا. یہ میرے الفاظ ہوتے ہیں, یہی الفاظ ہوتے ہیں. جس کو امان اللہ کہتا ہے وہ بدماش ہے, وہ بدماشی کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں زمیندار کا بیٹا ہوں. میرے باپ جو ہے اس نے بھینسیں بھی رکھی ہوئی تھی. مجھے پتا ہے کہ ایک بھینس کو تھپکی میری ماں دیتی تھی تو وہ دودھ دے دیتی تھی, اور دوسری بھینس جو تھی اس کو بڑا بنڈا چھنڈا ڈالتی تھی, جھوٹ لگاتی تھی. جب وہ نیچے اس کے رکھتی ہاتھ تھان کو تو وہ مارتی تھی ایسے. وہ میں نے دیکھا میری ماں کہتی وہ جڑا سیاح ہوا نا وہ گرداسپور والے جڑے انہوں نے بلاؤ نا تو اے مجھ نو دیکھے. وہ جب آتا تھا تو اس کو ایک طریقہ کار تھا, وہ میں یہاں ان الفاظ میں تو نہیں, میں طریقہ کار تھا, تو اس سے وہ تھپکی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جس طرح مجھے دودھ چاہیے, مجھے مزدوروں کے کام چاہیے, مجھے ڈیلی ویز والا ریگولر چاہیے, مجھے پلاٹ چاہیے, میرے بچے ملازمین کے بچے پر تھے, پیار سے تھپکی سے دے دو گے, تھپکی سے. نہیں تو پھر وہ طریقہ استعمال کروں گا جو ہمارے گاؤں میں بھینس سے دودھ نکالنے کے لیے میری ماں اور میرا باپ کرتا تھا. تو یہ وہ کہتا ہے. مجھے فخر ہے کہ آج وہ بھی کبڑا عاشق جو ہے, جو انتظامیہ کا ٹوٹ ہے, جو ایک حادثہ ہو گیا اور اسے بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ کیسے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اگر میں مزدوروں کے لیے وہاں لڑتا ہوں تو پھر مزدور کو بھی چاہیے نا میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. میں آج بہت باتیں کی ہوں گی اور ریلیونٹ نہیں ہوں گی, سیکوینس میں نہیں ہوں گی. جو مجھے یاد آتا ہے وہ میں بات کرتا جاتا ہوں. بہت ساری رہ بھی جائیں گی, کئی لوگ گلا بھی کریں گے, لیکن میں ایک سب سے کہنا چاہتا ہوں, خدا را آج کے دن کہ سن لے انتظامیہ بھی, میں چیئرمین صاحب سے بھی اس وقت گزارش کر رہا ہوں, میں بورڈ سے بھی کر رہا ہوں, CTA لیبر یونین NIRC کے اس فیصلے کے مطابق ختم ہو چکی ہے. کوئی عہدیدار نہیں, کوئی صدر نہیں, کوئی یہ جسٹس شاکر اللہ جان کا فیصلہ ہے, میرا نہیں. اور اس میں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے غیر قانونی الیکشن ہم ختم کرتے ہیں, اور 1 مہینے کے اندر اندر اپنی یہ جو لیبر یونین, یہ جو کونسلر ہے, اس کے الیکشن کروا کے, یہ فیصلہ ہے جس کو چاہیے لے لے, جس کو چاہیے لے لے اب سے. یہ عدالت کا فیصلہ تو خفیہ تو نہیں ہے نا. 1 مہینے کے اندر اندر اپنے انٹرنل الیکشن کرائیے. 78 عہدیدار جو بنائے ہوئے ہیں یہ غیر قانونی ہیں, 50 پہ لائیے, 50 کے الیکشن کرائیے. اور 25 سے 26 تو فارغ کر دیں گے نا, وہ فارغ ہو جائیں گے نا.
ਉਹ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, चौधरी साहब ने कड़ी छोड़ा जी, उधर नहीं आया तो इधर नहीं आया। तो इसी तरह 25 उनके जाने हैं। ये जो वेस्ट कोटों वाले थे ना, अब उनकी उतर रही हैं। ये जस्टिस का फैसला है और इसमें मैं यहाँ पे अगर ना कहूँ तो ये भी ज़्यादती है। यहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने जद्दोजहद की, उनके उस गैर कानूनी हरकत को चैलेंज किया, तो उन्होंने पहली दफ़ा CDA की तारीख में किसी CBA यूनियन को सारी को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर, जैसे आपको नहीं मुअत्तल कर देते, और जी मुअत्तल करी छोड़ा मेयर साहब ने, चौधरी साहब आए और टैंकर इंक्वायरी जनाब बराबर मुअत्तल हो गए। तो मुअत्तल जब होता है बता तो उससे वो टैंकर वैंकर तो नहीं चला सकता ना, मुअत्तल, इनको मुअत्तल कर दिया। मैंने खत लिख दिया चेयरमैन CDA को, कौन सी मैंने बुराई की है, मैंने अदालत का फैसला लगाया, मैंने कहा कि अब ये मुअत्तल है, ये कोई बात नहीं कर सकते। मैंने मेयर को, डायरेक्टरों को, ये मेरी ड्यूटी है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, मैंने 6000 वोट लिए हैं, 5559 वोट लिए हैं तमाम कुव्वतों की मुखालफत के बावजूद, तो मुझे कौन मंजिल से हटा सकता। मैंने लिखा, फिर आखिरी फैसला आ गया। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अब इसके ऊपर मैं करप्शन का केस कर रहा हूँ, ये भी मैं पब्लिक में ऐलान कर रहा हूँ ताकि उस तक भी पहुँच जाए, कल को मुझे फिर ना सवाल करना है और चौधरी साहब वो तुसी उसनू के कर देता, इसने आपका 3 करोड़ रुपया चंदा खाया गरीबों का, 3 करोड़ रुपया। ये दुबई में बैठे हुए हैं, ये रात को शबाब और कबाब की महफिल से जाते हैं, मैं तो नहीं छोड़ता ऐसे बंदे को। अब जाके अदालत के अंदर आ गया, रिकॉर्ड के अंदर आ गया कि 5,525 या इतने फैसले में लिखा हुआ है। ये फैसला अलग करके निकाल देते रहे, उसमें टैग किया हुआ, तो मैं कैसे निकालूँ। तो सारे CDA के DDOs को बुलाया कि बताइए बल्क वाटर सप्लाई में कितना चंदा कट रहा है, एनवायरमेंट में कितना कट रहा है, DMA में कितना कट रहा है। तो ये कोई 5-7 दिन मस्त रही, यानी जाते रहे, फिर जो नहीं गया उसको वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी जज साहब ने, फिर ये रातों रात पहुंचे अगले दिन, तो वो तादाद आई है 7000। ये लिखा हुआ है इसमें फैसले में हर चीज़, 7000 से ज़ायद लोगों का चंदा ये काट के इनके अकाउंट में जाता है। मेरा ही सिस्टम बनाया हुआ था और ये बांट लेते हैं आपस में। और इन्होंने जो गोशवारा है, जो कानूनी बातें होती हैं, किसी को समझ आएगी किसी को नहीं आएगी, लेकिन उसे कहते हैं गोशवारा। जैसे आपका ऑडिट होता है तो पकड़े जाते हो ना, कितने गमले ले आंदे सी, तो पै कितने या इशू कितने कीते जब, तो ये ऑडिट रिपोर्ट होती है जो हमारी सालाना बेचते हैं हम, उसमें इन्होंने 5000 मेंबर शो किया है, 5025, और ये चंदा खाते हैं 7500 का। अब फिर मैं इनको कैसे छोड़ूं। अब मैं इनके खिलाफ केस, एक तो नैब का है, वो जो मैंने बताया वो 65 करोड़ का है, वर्करों का, गरीबों का, यतीमों का पैसा खाया मानूले ने, मुलज़म है, गिरफ्तार हुआ, आप सबको पता है, फिर वापस आया। वाह वाह कौम कैसी है ज़बरदस्त, के फूलों के हार डाल के, हाँ उसको लेके आ रहे हैं ये CDA के मुलाजमीन। वाह जी वाह, आपने गरीबों का, हमारे बच्चों का पैसे खाए हैं, तो हम तो आपको फूल पहनाएंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी और लोग बाकी भी हंस रहे थे शहर के कि ये कैसी कौम। अब वो नैब का रेफरेंस को समझते हो ना, ये आए दिन TV पे आता है जी फलां के खिलाफ रेफरेंस बन गया। रेफरेंस पुलिस के में कोई FIR हो जाए ना, मुकदमों से चलान कहते हैं जो पेश होता है, जिस पे फैसला होता है। नैब का जो है वो रेफरेंस, ये रेफरेंस है जी, और बहुत बड़ा रेफरेंस है जी, कि इन्होंने किस तरह 65 करोड़ रुपया गरीबों का खाया। अब ये जो मुलज़म है जो अब अपने अंजाम को पहुंच रहा है, उससे आप ये तवक्को रख रहे हैं कि वो आपके मसाइल हल करेगा। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर भी है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, पहुंच रहा होगा ना, एजेंसियाँ होंगी, उसको रिपोर्ट दे कि भाई ये अब मैं रेफरेंस लगा के चेयरमैन को खत भी लिखूँगा, ये कापी लगा के ना, कि भाई ये सब मजदूरों के जो पैसे खाने वाले, इससे क्या बात करते हो। तो उससे आपको कुछ नहीं मिलना था। बहरहाल जो दिन ये 3 साल ज़ाया हो गया, इसका बड़ा दुख और अफसोस है। आइंदा ना ज़ाया कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपने इस अदारे को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, मेयर से जान छुड़ानी है, मसद छुड़ाने से मुराद ये नहीं कि जो हफ्ते की छुट्टी वैसे मसले हो जाए हैं, जो मरी में हमारे माली काम करते हैं सभी डर में, ये जुर्म की इंतहा नहीं है कि उनको ला के इधर बनीकाले में लगाया हुआ है, वो सारी तनख्वाह उनकी बेचारों की उसमें चले जाती है।
یہ سی ڈی اے پھر کس طرح کا ملا سی ڈی اے کہ یہ کام نہیں کرا سکتا؟ یہ تو ویسے بھی بیٹھ کے بات کریں کہ کیوں بھائی جہاں ہمارے پاس لوگ ہیں آپ کیوں مری والوں کو سوگی ڈیم والوں کو یہاں پہ لا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ آج ادارے کا کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے غلط فیصلوں سے ہوتی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ فیصلے سوچ سمجھ کے کیا کریں، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے۔ جو ہو سکا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جو ہماری غلطیاں ہیں ہم کمیٹیوں والے اپنے پروگرام بناؤ سائڈ پر۔ اچھا، اب جو چونکہ آج کا یہ جو ریفرنڈم تھا اس پہ جلسہ تھا، اس میں آپ کو ایجنڈا بتایا تھا، مین ایجنڈا تو یہی ہے کہ ریفرنڈم۔ اب ریفرنڈم کا آغاز آج سے ہو گیا اور الحمدللہ جس طرح کا یہ آغاز ہوا کبھی آج تک نہیں ہوا۔ میرا تو یہ پروگرام تھا کہ اس سمندر کو اگر میں ادھر لے جاؤں تو ساتھ ہی ساتھ وہ سی ڈی اے انتظامیہ بھی بیٹھ جائے اور اس کے یہ ٹوٹ بھی ساتھ ہی بیٹھ جائیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو آگے چل رہا ہے، اگلا جلسہ میں جو رکھوں گا نا انشاءاللہ وہ رکھوں گا بھی چیئرمین آفس کے اندر ہی، وہاں باتیں ہوں گی پھر ساری، پھر میں دیکھوں گا کہ کیسے یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں، کیسے ڈیلی ویز کے لوگ ریگولر نہیں ہوتے۔ قانونی حق ہے نا، ہم کو ایسی بات تو نہیں کرتے، عدالتوں کے فیصلے ہیں نا، بورڈ کے فیصلے ہیں نا، سی ڈی اے مزدوروں کا معاہدہ ہے نا، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ کریں۔ لیکن آج سب لوگوں کا وہاں سے لے کے جو باہر ہمارے بھائی ہیں ان کا تو خصوصی طور پہ شکریہ، سب کا بہت شکریہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تمام ڈائریکٹریٹوں کے اندر کل سے آپ نے باقاعدہ ریفرنڈم کی کمپین شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے جہاں بلائیں گے کہ آپ آئیے، یعنی ہماری ٹیم کو، تو ہم حاضر ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ آج ہی آپ نے جا کے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے انوائرمنٹ کے اندر بھی آئین کے تحت جو میرا اختیار ہے عہدیدار مقرر کرنے ہیں، میں نے مرکز کے اندر بھی، وہ تو ہم کرتے رہیں گے، میں نے تمام ڈائریکٹریٹوں کے اندر باڈیاں تشکیل دینی ہیں، قانونی لیگل باڈیاں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی مجھے لا کے دیں تاکہ میں نوٹیفیکیشن جاری کر دوں، اور پھر وہ لوگ الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے۔ آج کا یہ جلسہ، یہ سمندر جو ابھی کب کا شروع ہوا ہے، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ سی ڈی اے کے مزدوروں نے آج فیصلہ اپنا دے دیا۔ اگر وہ مینجمنٹ کو بھی چاہیے، انتظامیہ سے میری یہ گزارش ہے کہ اب آپ اس ٹیم کو، جو کہ قانون کے تحت کوئی عہدیدار نہیں ہے، فیصلہ عدالت کا، جب یہ نئے عہدیدار اپروو ہو جائیں گے، وہ میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں، جن کے ساتھ میں نے کیا ہے نا ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی نہ امان اللہ جنرل سیکرٹری ہے، نہ اس کا کوئی اور عہدیدار، ایک تو وہ نیب کا ملزم ہے، وہاں سے بری ہو کے آئی یا سزا ہو کے 5-7 سال بھگتے، 65 کروڑ روپیہ بانڈ کے سارے جنہوں نے کھایا، 14 بندوں نے وہ دے۔